کل خالد صاحب یہاں پہ ایک بڑا عظیم الشان جلسہ ہوا عمران خان کا، اور اس نے تمام لوگوں کے اندازے اور خود منتظمین کے اندازے جو ہیں انہیں بھی غلط ثابت کیا. خاص طور پہ وہ جو سمجھ رہے تھے کہ اس میں بہت کم لوگ آئیں گے. یہ واقعی ایک بہت بے نظیر کے جلسے کے بعد جو 1986 میں ہوا اس سے تو کافی کم تھا، لیکن یہ پچھلے 20 سال میں 15 سال میں جو لاہور میں جلسے ہوئے اس میں بڑا جلسہ تھا. اس میں جو بات نظر آئی مجھے، انجم صاحب آپ بھی وہاں گئے ہوں گے، کہ وہاں پہ درمیانے طبقے کے جین پہنے ہوئے لڑکے، کالجوں کے، اسکولوں کے، بیسیکلی یہ نوجوانوں کا اجتماع تھا، اور ایک نئی لہر آئی ہے. میں نے دیکھا ہے، جو میں نے لوگوں سے باتیں کی تو مجھے نظر آیا کہ کافی غیر سیاسی لوگ ہیں، لیکن وہ سب کے سب جو رول ماڈل ان کے لیے عمران خان ہے، جو کامیابی کا رول ماڈل بھی ہے اور جو عوام کی خدمت کرنے کا رول ماڈل بھی پیش کرتا ہے اپنے اسپتال کے حوالے سے، جو صاف بھی ہے، جو ستھرا بھی ہے، جس پہ کوئی ایسے اعتراضات بھی نہیں ہیں. اور خاص طور پر اس پس منظر میں کہ جب دونوں بڑی پارٹیوں کے بارے میں بہت الزام بازی ہو رہی ہے اور بہت زیادہ دشنام ترازی بھی ہو رہی ہے، اور لوگوں میں بہت بے اطمینانی ہے حکومت کے بارے میں اور گورننس کے حوالے سے، حکومت کے حوالے سے، اس میں مجھے نظر آیا کہ عمران خان ایک نیا پاپولسٹ جو ہے، ایک نیا پاپولسٹ لیڈر جس کا ایک کلٹ اب بن رہا ہے، اور نوجوان اس کے گرد ہیں لاہور میں اور پنجاب کے دوسرے شہروں میں. تو وہ کس طرح کا رول ماڈل بننے جا رہا ہے. اور جو اس نے کل عمران خان نے بات کی وہ ساری کی ساری قوم پرستی کے گرد گھومتی نظر آتی ہے، جس میں وہ خود انحصاری کی بات کر رہا ہے، جس میں وہ مغرب کو اور دنیا کو ڈیفائنس کرنے کی بات کر رہا ہے، جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ جنگ، یہ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے اس میں ہم نہیں جائیں گے. پھر اس نے یہ کیا کہ بہت جو لوگوں کے ایشوز ہیں لائف میں، تھانہ کلچر اور پٹواری کا کلچر، ان چیزوں کو فوکس کیا ہے، اور جو ملک کے بڑے بحران ہیں اس وقت نظر آ رہے ہیں اسے اس نے فوکس کیا. اور زیادہ تر وہ ایکریمنی میں نہیں گیا، تھوڑی سی بات کی پھر وہ اپنے پروگرام پہ آ گیا. آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کافی اس میں کامیابی ہے عمران کی. کچھ دنوں سے ہم دیکھ رہے تھے کہ اس کی کشش عوام میں بڑھ رہی تھی، اور کل جو اجتماع تھا، بلکہ ایک ٹی وی چینل نے تو مختلف ایجنسیوں کے وہ دیے تھے قیافے کہ کتنا ہوگا، تو آئی ایس آئی نے 2 لاکھ کہا، کوئی 1.5 لاکھ کہہ رہا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی کامیابی تھی. اور اس میں ایک بہت فیکٹر یہ بھی تھا کہ جو کلاس بھی وہاں پر آئی، جو مڈل کلاس تھی یا اپر کلاس بھی وہاں پر تھی، کاروں میں بھی لوگ آئے ہوئے تھے، انہیں پہلی دفعہ خوف نہیں تھا کہ یہاں پر ٹیررزم ہوگا. اور اس کی وجہ عمران خان کی اپنی پوزیشن بھی ہے. دوسری بات جو قابل غور ہے کہ اس نے کوئی ایسی بات جیسے آپ نے کہا قوم پرستی کی، جو ہمارے موضوعات ہیں ان کے خلاف نہیں کہی، اور اس میں اس نے احتیاط کی ہے. لیکن اس پر اس نے زور دیا ہے کہ یہ دونوں جماعتیں جو ہم پر حکمرانی کرتی رہی ہیں یہ بدعنوان ہیں، اور اس نے کافی سخت جملے بھی کہے جو کہ یہاں کا رواج بنتا جا رہا ہے، اور اسے پتہ ہے کہ عوام میں یہ مقبول ہوگا. تو لوگ اس کو ایک تیسری پارٹی کے طور پہ دیکھتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ اب یہ دونوں پارٹیاں جو کہ بدنام ہو چکی ہیں ایک طرح سے، ان کی جگہ یہ آ جائے. انجم، تمہیں اس میں کیا بات، جلسے میں میوزک تھا، اس میں بڑے اچھے گیت گائے گئے اور پورا مجمع ساتھ چل رہا تھا، اور عمران خان کی کیمسٹری نوجوانوں کے ساتھ بہت مجھے اچھی نظر آئی. آپ نے کیا نئی بات دیکھی جلسے میں؟ امتیاز صاحب، عمران خان یہ گزشتہ 15 سال سے ایسے ہی کر رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں پہلی دفعہ بونیم کو گروپ کو، جو بہت بڑا گروپ ہے انٹرنیشنل انگلش کا، اس کو لایا. دلیر سنگھ مہندی کو اس نے انٹروڈیوس کرایا. اور اگر آپ کو یاد ہو کہ نصرت فتح علی کو کوئی نہیں جانتا تھا جب سے عمران خان کے کانسرٹ سے پہلے. عمران خان نے میوزک کے ساتھ ایک اپنا تعلق اس کا ہمیشہ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود عمران خان کبھی آج صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ عمران خان اب پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون کے بعد ایک تیسری جماعت ہے پنجاب کی بھی فی الحال. ابھی تو وہ پشاور اور حیدرآباد، کراچی اور باقی کوئٹہ نہیں گئے. اب پنجاب میں وہ میٹر کرنے والے پولیٹیشین ہیں جن کے پاس اپنے ووٹ بینک کا کافی وزن ہے. اب ان کے ووٹ ہیں. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ 2 یا 3 اپنی ذاتی سیٹ جیت لے گا، ایسا نہیں ہے. اب وہ آپ کو
پاکستانی پولیٹکس میں وہ ایک بڑے سیاستدان کے طور پر وہ کل انٹروڈیوس ہوا ہے، پرسوں نہیں تھے وہ. پرسوں تک جو وہ بات کر رہے تھے اور جو کل انہوں نے بات کی اس میں کوئی اختلاف نہیں، انہوں نے کوئی نئی بات تو کی نہیں. عمران خان کا میوزک سے لگاؤ، عمران خان کا جو ہے وہ طالبان کے بارے میں سافٹ ویو، عمران خان کا کشمیر کے بارے میں پوائنٹ آف ویو، عمران خان کا ویلفیئر اسٹیٹ کے بارے میں پوائنٹ آف ویو، عمران خان کا جو ایک کنزرویٹو آؤٹ لک ہے، یہ اس میں کوئی چیز نہیں بات. اچھا یہ بڑی دلچسپ، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن ایک آخر میں انہوں نے جملہ کہا جو بہت ہی مجھے جس نے حیران کیا. اس میں مجھے یہ شکایت تھی ہمیشہ سے کہ عمران خان ہر طبقے کے بارے میں بات کرتے ہیں لیکن اقلیتوں کے بارے میں نہیں کرتے. لیکن کل انہوں نے کہا کہ جو اقلیتیں ہیں وہ دیکھ لیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور قائد اعظم کا وہ ہاں جی بالکل کوٹیشن جو ہے 11. اصل میں یہ چیز ایک خلا تھا ان کی سیاست. یہ خلا اب بھی ہے کہ وہ ایک جملہ کہنے سے نہیں پورا ہوگا. دیکھیں عورتوں کے بارے میں اس کا پوائنٹ آف ویو کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے. عورتوں کی جو وہاں تعداد جو ایک جو نظر آ رہی تھی زیادہ عورتیں وہ تھیں مڈل کلاس کی اور اپر مڈل کلاس کی ہائیلی اسکلڈ ایجوکیٹڈ عورتیں جو سوشل اور اکنامک میں اپنا حصہ رکھتی ہیں اور حصہ لیتی ہیں اور اپنی ایک آئیڈینٹی بھی رکھتی ہیں. جو اب یہ جو ہے یہ ویسٹرن ماڈرن حقوق کے بغیر پاسبل. مجھے یہ دیکھیے، مجھے کل ایک فرق نظر آیا کہ یہ جو لیڈر کی اور عوام کی جو کیمسٹری بنتی ہے اور پھر عوام مجبور کرتے ہیں. مثلا عمران خان نے کل مزدوروں کا اور کسانوں کا اور غریبوں کا نام لینا پڑا، اس سے پہلے وہ فوکس، یعنی کیمسٹری دو طرفہ ہو جاتی ہے. بالکل. اور لیڈر جو ہے وہ اسے پھر رسپونڈ کرنا پڑتا ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ بعض معاملات پہ جو بات کر رہا تھا کوئی بہت بڑی تالیاں نہیں بج رہی تھی، لیکن جو ہی عوام کی بات وہ عمران خان کرنے کی طرف جاتا تھا تو زیادہ رسپانس جو ہے اس پہ یہ ہوتا ہے کہ میرا خیال ہے کہ عمران خان کا ایجنڈا گروئنگ ہے اور یہ چینج ہوگا. اب جیسے یہ مفصل میں جائے گا، جب سندھ میں جائے گا تو کیا کہے گا؟ اگر آپ بڑی ذمہ داری کے خلاف سندھ میں نہیں بولتے تو آپ نئی بات سندھ کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ یا یہ کہ آپ سرائیکی بیلٹ میں جاتے ہیں، آپ بڑے ذمہ داروں کے خلاف اور جاگیرداری کے خلاف بات نہیں کرتے تو آپ کیسے ون اوور کریں گے؟ پھر میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ جو معاملہ ہے کہ اس میں نظریاتی جو ہے نا، جو پاپولزم میں ہوتا ہے ایمبیگوٹی، وہ عمران خان جو ہے دائیں بازو کے اور نظریاتی جو مذہبی لوگ ہیں ان کا بھی ہیرو ہے. عمران خان جو جین پہننے والے لڑکے جو ٹوسٹ کر رہے ہیں تو ان کا بھی لیڈر ہے. یہ جو اکراس ایڈیولوجیکل ڈیوائڈ سے جو پاپولزم اپیل کرتا ہے، جیسے بھٹو کی تھی، ان کا بھی ایک اسلام میرا نظریہ تھا اور سوشلزم ان کی معیشت تھی اور جمہوریت سیاست تھی. اچھا ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، ایک بات مجھے بتائیے، وہ یہ کہ کچھ لوگ خوف زدہ ہیں، اس میں مذہبی جماعتیں بھی خوف زدہ ہو گئیں. اس لیے دیکھیے میں بتاؤں آپ کو بات، کل میں نوجوانوں سے میں نے بہت بات کی. اچھا وہ بنیادی طور پر ایک نیا ہیرو تلاش کر رہے ہیں. دوسرا وہ یہ پچھلے چہروں سے، وہ جو پرانے چہرے ہیں یا پارٹیاں ہیں ان سے بددل ہو گئے ہیں اور وہ انہیں پاکستان میں کوئی موقع نہیں مل رہا. عمران خان ایک کامیاب رول ماڈل ہے اور ایک اچھا رول ماڈل بھی ہے، اس پر بدعنوانی کے الزام نہیں ہے. وہ اچیور ہے، اس نے کپ جو ہے ورلڈ کپ لا کے دیا، اس نے یہ ہسپتال بنایا، اس نے کالج بنایا. مطلب وہ ایک ریفارمر بھی ہے اور ایک ڈوئر بھی ہے اور جو لوگوں کے لیے. اچھا پھر سارا عمران خان کا فوکس گورننس پہ ہے، حکمرانی پہ. اس نے کھل کے بات کی ٹیکس لینا ہے، اس نے کھل بات کی ہم اپنے مقامی ذرائع. ہمیشہ یہ باتیں کر رہا ہوں نہیں، کل آپ دیکھیں گے کل اس کے ہاں کمانڈنگ تھا، وہ لوگوں کو چیلنج بھی کر رہا تھا کہ تم لوگ کہاں سوئے پڑے تھے. وہ تو جلسہ دیکھ کے کر رہا تھا. دیکھیں نا یہ ایک آتی ہے ایک نئی طاقت. لیکن عمران خان کل عمران خان کی ایک نئی ری برتھ ہوئی ہے، ایک نئی کیمسٹری سامنے اس کی آئی ہے. اچھا اس میں جو ڈس اپوائنٹمنٹ ہوگی کہ ضیاء الحق کے پوری پس منظر میں دیکھیں جہاں موسیقی بین تھی، آج وہ ایک نیا کلچر بھی لے کر آیا. پیپلز پارٹی کا اپنا ایک دھمال کا کلچر تھا، غریب لوگوں کا ڈھول پہ ناچتے آتے تھے. یہ نوجوان تھے مڈل کلاس کے جو ٹوسٹ کر رہے تھے اور ان کے لیے ماڈرن مینڈ بھی موجود تھا. اور اس سے جس طرح کوریوگرافی کی گئی سارے وہ ٹیلی ویژن کے سامنے رکھی گئی. کس کی ووٹ کٹے گی آپ؟ ہاں میں دیکھیں جو یہاں جو عمران خان کے جلسے میں جو لوگ تھے یہ ایگزیکٹلی وہی لوگ تھے جو میاں نواز شریف کے جلسے میں. نہیں غلط، مجھے آپ غلط کہہ رہے ہیں. میں بالکل میری بات سن لیں، میں نے وہاں پہ تاجر لاہور کے تاجر نہیں دیکھے. کل بالکل غلط ہے سر. یہ تاجروں کے 90% صرف تاجروں کے غلط بالکل غلط. کوئی تاجروں کے بیٹے نہیں تھے، مڈل کلاس پروفیشنل سیلریڈ کلاس کے لوگ تھے. اور میں نے ان سے پوچھا تم کیا کرتے ہو، تمہارا باپ کیا کرتا ہے. 90% بچے جو تھے
جو کراؤڈ تھا وہ 20 سال سے کم کا تھا. اس میں یہ نہ سوال اٹھائیں کہ ان میں سے اکثر کے ووٹ نہیں تھے, اس سے نہیں ہے, یہ گلی کوچوں میں ایک طوفان برپا کر دیں گے. لیکن جو مجھے وہاں پہ دلچسپ بات ہے, نواز شریف کے کراؤڈ کے لوگ نظر نہیں آئے, وہ بھاٹی کے اور پراپرٹی ڈیلر تاجر مجھے نظر نہیں آئے, وہ لباس والے لوگ نظر نہیں آئے. مجھے بے نظیر کے کراؤڈ میں کہ جو غریب غربے وہاں نظر آتے تھے, اور شہر کی انٹیلیجنشیا کے لوگ مجھے وہاں کے نظر نہیں آئے. شہر کی جو نون انٹیلیجنشیا کے لوگ وہاں کوئی نہیں تھے, اور ایک نئی طرح کا کراؤڈ تھا مڈل کلاس کا. یہ انہی بھاٹی کے اور برانڈت روڈ کے اور ڈیفینس کے جو بڑے ٹریڈر ہیں, تاجر ہیں, یا جو امپورٹر ہیں اور ایکسپورٹر ہیں, جو کاروں کے بزنس کرتے ہیں, ان کے بچے تھے. اچھا میں آپ سے ایک اور طرح سے لوور مڈل کلاس کے بچے, ایک اور طرح سے آپ مجھے بتائیے کہ کیا اگلی الیکشن میں عمران خان کو بہت زیادہ ووٹ پڑیں گے, اور تو ووٹ کس کے کٹیں گے؟ میں اس میں آپ بتاتا ہوں. مجھے نظر کل یہ آیا کہ پیپلز پارٹی کے بڑی تعداد میں ورکرز کو میں نے وہاں دیکھا, بھائی تم یہاں کیوں؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو ضیاء کی باقیات ہیں ہمیں انہیں شکست دینا ہے. اور میں کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا تمام رینک اینڈ فائل لاہور کا ایکٹیوسٹ وہ عمران خان سے شامل ہو جائے گا, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کے ورکروں کو کہ وہ میاں نواز شریف کے خلاف نہیں لڑ سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کی پارٹی ابھی بھی بہت نہیں, یہ کل بنی ہے, پتہ نہیں انہیں دیہاتوں میں کیا رسپانس بنے گا. اسے کم از کم 1 سال چاہیے اپنی, جیسے بھٹو نے کیمپین رن کی تھی اور گلی گلی وہ گاؤں گاؤں گیا تھا. دوسری بات ہے پاکستان کا منظر بڑا تقسیم ہو گیا ہے. کل کراچی میں اس سے بھی بڑا جلسہ تھا. کراچی میں میں نے دیکھا کہ وہ جلسہ قائد اعظم کے مزار تک, اس میں لاکھ سے لوگ زیادہ وہاں بھی موجود تھے. تو یہ جو کراچی میں ایک طرح کا سین, لاہور میں ایک طرح کا سین, پشاور میں ایک طرح کا سین, کوئٹہ میں ایک اور, یہ اس طرح کا معاملہ نہیں ہے. وہ اپیل ایک پیپلز پارٹی نے بلڈ کی تھی اکراس دا کنٹری. اس میں کل اس نے بلوچوں کے لیے اچھے کلمات کہے, اچھے پیغام دیا کوئٹہ کے لیے, بلوچستان کے لیے. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کو اب ایک اور بات ہے, پی ایم ایل این چاہے گی کہ الیکشن جلدی ہو جائے, کیونکہ عمران خان کو وقت مل گیا تو وہ ایک بڑی ریئل پارٹی بنا سکتا ہے. ابھی اس کی پارٹی بھی نہیں ہے, ابھی کینڈیڈیٹس بھی نہیں ہیں. کل کینڈیڈیٹس میدان میں آئے ہیں, اب وہاں پہ کھڑکی توڑ ہفتہ لگے گا, لوگ بھاگیں گے اس طرف, اور عمران خان کو ہوشیار ہونے کی ضرورت ہوگی کہ کون لوگ دوبارہ سے انہی فیملیز کے نوجوان جو ہیں جو دوسری پارٹی میں موجود ہیں بھاگیں گے عمران خان کی طرف. تو عمران خان کو سال چاہیے, جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جمہوریت کے لیے بھی اچھا ہے, وہ بلڈ کرے. لیکن میاں نواز شریف کو سوٹ نہیں کرے گا کہ یہ 1 سال اور عمران خان کو کیمپین کا مل جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت ہی کی دین ہے کہ ایک تیسرا متبادل بھی سامنے آیا ہے. اور یہ جو لوگ جمہوریت پہ, عمران خانی کے لوگ, حلقے کے لوگ بڑا ناک منہ چڑھاتے تھے جمہوریت پہ, انہیں اب جمہوریت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ جمہوری ماحول میں انہیں اس پارٹی کا پلیٹ فارم لانچ کرنے کا موقع ملا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب قحط ہے کسی رول ماڈل کا نہ ہونا بے نظیر کی شہادت کے بعد, تو یہ اچھا ہے. اور میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی اور یہ کیا نام ہے عمران خان کی پارٹی اچھے کمپٹیٹرز بن سکتے ہیں, اور نواز شریف بھی ایک اچھے کمپٹیٹر بنیں گے. یہ پارٹی مجبور ہویں گی پروگرام لانے پر, عمران خان سے سوال ہوں گے, عمران خان خود اپنے آپ کو تبدیل کرے گا, اور اس کے پروگرام میں کانٹینٹ آنی چاہیے. اس کی پروگرام میں بھی کانٹینٹ نہیں ہے, صرف پاپولر نعرے ہیں, تھانہ کلچر بدل دینا ہے. یہ سب چیزیں جو ہیں سطحی ہیں, ان کے بارے میں انہیں کیا کرنا ہے, ان کی پارٹی کیسے بلڈ کرنی ہے, گراس روٹس پہ کیسے بلڈ کرنی ہے, یہ ابھی میں سمجھتا ہوں بڑے چیلنجز عمران خان کے سامنے ہیں.